السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل پہ میرے سارے دوستوں کا ویلکم، اور سب سے پہلے میرے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، جو آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملے۔ یہ اسٹوری جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ میرے تایا ابو کی ہے، جن کا نام محمد یامین ہے، اور وہ تقریباً بتاتے ہیں کہ آج سے 20-25 سال پہلے یہ ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا۔ میرا تایا ابو بتاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ہائی اسکول بن رہا تھا، تو تقریباً 2 سے 2.5 ایکڑ کی اراضی پہ وہ اسکول تعمیر ہو رہا تھا، تو جس کے لیے میرے تایا ابو کو چوکیدار رکھا گیا۔ میرے تایا ابو بتاتے ہیں کہ ایک رات وہ پہرا دے رہے تھے کہ اچانک ان کے پیچھے سے چوڑی بجنے کی آواز آئی، تو انہوں نے زیادہ غور نہیں کیا اور وہ اپنے چوکیداری دینے میں مصروف رہے۔ وہ بتاتے ہیں جب وہ دوسرا راؤنڈ مار رہے تھے تو ان کے پیچھے سے آواز آئی کہ یامین یامین، تو انہوں نے جب نام سنا اپنا تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے جس نے ایک عجیب سا لباس پہنا ہوا ہے، جیسے کہ گاؤں کے کلچر میں ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ سا ایک لباس ہوتا ہے جو ہندو مذہب کی لڑکیاں پہنتی ہیں، جو چوڑیاں پہنتی ہے بازو سے اوپر تک، وہ چوڑی پہنے ہوئے ایک لڑکی گھاگرا چولی میں کھڑی ہوئی وہاں پہ۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ان کا دماغ اتنا سن ہو گیا تھا، معاف ہو گیا تھا، کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ لڑکی ہے، یہ کیا چیز ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ لڑکی ان کے سامنے رقص کرنے لگی، ناچنے لگی۔ میرے تایا ابو بتاتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا اتنی خوبصورت لڑکی اور ان کے سامنے رقص کر رہی ہے، تو وہ اس لڑکی کی طرف مائل ہو گئے، اور وہ اس نہ جاتے ہوئے بھی اس کی طرف گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس ٹائم ان کو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ٹائم ہوا ہے، کیا ہے۔ اور جب اس لڑکی کے پاس پہنچے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کے پاؤں جو ہیں وہ الٹے ہیں۔ میرے تایا ابو بتاتے ہیں کہ جب میں نے پاؤں دیکھے اس لڑکی کے تو میں گھبرا گیا۔ جیسے میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس لڑکی نے مجھے پکڑ لیا۔ میرے تایا ابو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب اس لڑکی نے اس کو پکڑا تو وہ اچانک اس کا حلیہ چینج ہو گیا، اور اس نے میرے تایا ابو گلا گھونٹ کے مارنے کی کوشش کی، مگر میرے تایا ابو نے اللہ کا نام لیا اور وہاں سے اس سے چھڑوا کے اپنے گھر کی طرف آگے، اور گھر پہ پہنچے تو وہاں پہ جا کے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا اگلے دن تو انہوں نے سارا ماجرا یہ اپنے گھر والوں کو بتایا، اور وہاں سے چوکیداری سے ریزائن دے دیا۔ میرے تایا ابو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس دن کے بعد تقریباً ان کی 10-15 دن طبیعت خراب رہی ہے بہت زیادہ، اور جب وہ تھوڑا سا ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو کیا بتاتے ہیں کہ کبھی وہ عورت ان کی وائف، ان کی مسز کے روپ میں آتی ہے، کبھی ان کی بہن کے روپ میں آتی ہے، کبھی ان کے بھابھی کے روپ میں، مطلب جگہ جگہ وہ لڑکی انہیں نظر آنے لگ گئی۔ میرے تایا ابو بتاتے ہیں کہ ایک رات کو وہ سوئے ہوئے تھے اپنے کمرے میں، ان کی مسز کام کر رہی تھی باہر، تو ان کی مسز کے روپ میں آئی ہے وہ، اور آ کے ان کے سرانے بیٹھ گئی ہے، اور آرام آرام سے میرے تایا ابو کے سر کو دبانے لگ گئی۔ بتاتے ہیں کہ جب اس لڑکی نے آرام آرام سے ان کے گلے تک ہاتھ لے کے آئے تو میرے تایا ابو کی آنکھ کھلی ہے، اور آنکھ کھلنے کے بعد انہیں دیکھا تو وہ وہی لڑکی ہے، تو انہوں نے چلانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے پورے گھر والے وہاں پر پہنچے۔ تو وہ میرے تایا ابو بتاتے کہ وہ لڑکی جب وہاں سے بھاگی ہے تو ایسے ہی بھاگی ہے کہ جیسے کوئی جانور ہوتا ہے، جیسے کہ گھوڑا ہوتا ہے یا کوئی گائے ہوتی ہے جس کے بھاگنے کی ایک مخصوص آواز آتی ہے، ویسی آواز آ رہی تھی، اور یہ سارے فیملی نے ان کی نے یہ آواز سنی۔ تو پھر میرے تایا ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو ان کو ایک عالم ہے جو ان کے گاؤں سے تھوڑا دور، داڑیوان شہر نام ہی ایک گاؤں ہے، اس میں رہتے ہیں، وہ ادھر لے جایا گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک چڑیل ہے جو رہتی ہے، اور جنہوں نے رات کے دیر تک میرے تایا ابو کو وہاں پہ پہرا دیتے ہوئے دیکھا تو اس پہ حملہ کر دیا۔ میرے تایا ابو بتاتے ہیں کہ تقریباً یہ ماجرا ان کے ساتھ 2 سے 2.5 سال چلا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان کا علاج کامیاب ہوا اور وہ اب ٹھیک ہو گئے۔ میرے تایا ابو بتاتے ہیں کہ آج بھی وہ
चुड़ैल है या जो भी मखलूक है वो वहाँ पे रहती है और अक्सर बंदों को नज़र भी आती है। मेरे ताबू ये भी बताते हैं कि आज भी वो स्कूल जो जहाँ तक वो तामीर हुआ था वहीं पे रुका हुआ है और उसका कंस्ट्रक्शन का काम आप आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि सब गांव वालों को सबको पता चल चुका था कि यहाँ पे एक बुरी चीज़ रहती है, बुरी बला रहती है जो इंसानों को वहाँ पे बर्दाश्त नहीं करती है। आज स्कूल की उसकी इतनी खस्ता हालत हो गई है कि वो खंडर बन चुका है, वहाँ की दीवारें बोसीदा होकर गिर चुकी हैं और मगरिब के बाद वहाँ से कोई भी नहीं गुज़रता। आज भी हो सकता है, मेरे तायबू बताते हैं कि जब वो जाएंगे गांव तो वहाँ की पिक्चर भी ला के दिखाएँगे उन वहाँ की, और मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो पिक्चरें। तो मेरा आपसे यही कहना है कि कोई भी घर बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं तो पहले किसी आलिम को, किसी अच्छे नेक बंदे को आप वहाँ पे विज़िट कराएं, दिखाएं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि ये चीज़ें कहाँ रहती हैं और हम इतना पैसा लगा के एक अपने पसंद की मकान या कोई भी चीज़ बनवाते हैं और बाद में वो हमें वहाँ रहने नहीं देते, तो हमारा भी बड़ा लॉस होता है और जानी नुकसान तक हो जाते हैं इन बंदों के। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब भी ऐसा कोई काम करें तो पहले आप किसी साहिब इल्म को दिखाएं, उसका विज़िट कराएं और उसके बाद आप अपना काम शुरू करें। तो वो बताते हैं कि उस दिन के बाद वो वहाँ से गुज़रते भी नहीं हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी आपको? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। और आपके पास भी कोई स्टोरी है तो मेरे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। जब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और आयतल कुर्सी का विर्द ज़रूर कीजिएगा, नमाज कायम करें, वज़ू में रहें, इंशाअल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं होगा।